خبر کے ذرائع آپ کے پاس موجود ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کے ٹولز آپ کے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، کلیئر؟ اب ذرا سوچئے، واقعہ کربلا جس وقت ہو رہا ہے اس وقت کوئی راوی موجود نہیں ہے، ٹھیک، کوئی راوی موجود نہیں ہے، اس وقت کوئی میڈیا موجود نہیں ہے، سیٹلائٹ چینلز موجود نہیں ہیں، کوئی لائیو ٹرانسمیشن نہیں ہو رہی، کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے، کوئی واٹس ایپ نہیں ہے، کوئی فیس بک نہیں ہے، کوئی ٹویٹر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ کام کس نے انجام دیا؟ یہ کام انجام دیا بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے، جس وقت وہ جا کر دمشق میں کھڑی ہوئی ہیں۔ دیکھیں عورتوں کا کردار، ایکچول یہ جو واقعہ کربلا ہے نا، اس کے اندر بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ یہاں صبر بھی ہے، یہاں جھوٹ کے چہرے سے نقاب اتارنا بھی ہے، یہاں پر شجاعت بھی ہے، یہاں پر طاقت بھی ہے، یہاں پر توکل بھی ہے، یہاں پر باطل کے آگے سر نہ جھکانا اور حق کے آگے سجدہ ریز ہو جانا، یہاں پر پروپیگنڈے کے چہرے سے نقاب کو اتارنا اور اصلیت کو بتلانا۔ واقعہ کربلا بہت کچھ ہے اس کے اندر۔ یعنی بی بی زینب سلام اللہ علیہا جس وقت جا کر دمشق میں یزید کے دربار میں کھڑی ہوتی ہیں تو لہجہ جو ہے، الفاظ تو بی بی زینب کے تھے، لہجہ مولا کائنات کا تھا۔ آپ نے پہلی مرتبہ اس وقت یزید کے چہرے سے یا یزیدیت کے چہرے سے نقاب اتارا تھا، اور اس کے بعد امام زین العابدین کا کردار ہے کہ جنہوں نے پورے واقعہ کربلا کو بیان کیا ہے۔ ایکچول بات کیا ہے، یہی کام اس وقت ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے، یہی کام اس وقت فلسطین میں ہو رہا ہے، یہی کام اس وقت روہنگیا میں ہو رہا ہے۔ لوگوں کو معلوم نہیں ہے صاحب یہ بات، یہ ایکچول زائنسٹ ایجنڈا ہے، یہ زائنسٹ ایجنڈا ہے، یہ جو بیسیکلی اس وقت انتہا پسند آپ کو ہندو نظر آ رہے ہیں، یہ ایکچول زائنسٹ ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں۔ 2012 میں میں آپ کو بتلاؤں، یہ منموہن سنگھ جس وقت پرائم منسٹر تھا، یہ باقاعدہ ہندو انتہا پسندوں کے ساتھ روہنگیا کی سرزمین پر گیا تھا، آرکائن گیا تھا، وہاں پر ان انویسٹرز کو لے کے، کیونکہ اس پورٹ کی جو اہمیت ہے وہ گوادر کی سی ہے، تو انہوں نے پلان کیا کہ کم از کم ہمیں 20 لاکھ مسلمانوں کو مارنا ہے، 20 لاکھ مسلمانوں کو، اور ابتدائی طور پر 2.5 لاکھ مسلمانوں کو مارا گیا تھا۔ یہ ان کی ابتدا تھی۔ یہی کام اس وقت ہو رہا ہے کہ یہاں پہ جو کچھ بھی اس وقت کشمیر کے اندر، کچھ تو خون کا بازار گرم ہے۔ آپ کو پتہ ہے جینوسائیڈ کی ہم بات کرتے ہیں کہ جی کشمیر میں جینوسائیڈ شروع ہونے والا ہے، کشمیر میں جینوسائیڈ شروع ہو چکا ہے، 79 سے لے کر 2019 تک آپ کو پتا ہے اس وقت کرن 95,000 شہادتیں ہو چکی ہیں، 1 لاکھ کے قریب جو ہے وہ گھر مسمار ہو چکے ہیں، 22,000 کے قریب ہماری آپ کی بہنیں بیوہ ہو چکی ہیں، 12,000 کے قریب بچیوں کا گینگ ریپ ہو چکا ہے وہاں پر، 1 لاکھ کے قریب بچے وہاں پر یتیم ہو چکے ہیں، اور یہ ساری خبریں باہر نہیں آتی۔ یعنی اس وقت جو کربلا بپا تھی، میں ریلیٹ کر رہا ہوں ان دونوں باتوں کو، آپ سمجھیے گا میری بات کو، کہ اس وقت جو کربلا بپا ہوئی تھی، اس وقت بھی یزیدیوں نے یہ چاہا تھا، ابن زیاد نے یہ چاہا تھا، ابن سعد نے یہ چاہا تھا، شمر نے یہ چاہا تھا کہ یہ بات ایکسپوز نہ ہو اور باہر نہ ہو، لیکن اللہ کی مشیت یہ تھی کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی زبان مبارک سے وہ تمام یزیدی کردار جو تھے مکمل طور پہ ایکسپوز ہو گئے تھے۔ میں آج یہ جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں سما ٹی وی کے ذریعے سے کہ وقت کا مودی، وقت کا یزید جتنا ہی ان شہادتوں کو چھپانا چاہے، ایک وقت ایسا آئے گا یہ ساری شہادتیں ایکسپوز ہوں گی، اور اس وقت وہاں کا بچہ جو اس وقت اصل میں ان کو پتہ نہیں ہے کر کیا رہے ہیں، یہ تو ایک برہان وانی کو بھگت نہیں سکے تھے صاحب، انہوں نے تو اب کئی برہان وانی وہاں پر پیدا کر دیے ہیں۔ ہم نے تو 65 میں ان کو بھگتایا ہے نا، اور کیسا بھگتایا ہے؟ جو ان کا منورنجن ہم نے کیا تھا کہ ان کو جیم خانہ میں آ کے چائے پینی تھی اور رات کو کاکٹیل پارٹی کرنی تھی، تو ہم نے ان کو بتلایا صاحب کہ ہم وہ لوگ ہیں جو جس وقت کھڑے ہو جاتے ہیں تو تمہاری زمین پر ہی تمہارے شمشان گھاٹ بنا دیتے ہیں۔ تو ہم اصل میں صرف ان کو اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اگر برہان وانی تم پیدا کر رہے ہو نا، تو 65 میں ہم وہ لوگ تھے جب ہتھیار ختم ہوئے تھے تو اپنے جسموں پر بم باندھ کر تمہارے ٹینکوں کو اڑایا تھا۔ آج تم خود کچھ بمبار کشمیر کے اندر پیدا کر رہے ہو، اور اتنے پیدا کر دو گے کہ کشمیر خود اپنی آزادی کے لیے جو ہے وہ کھڑا الگ نظر آئے گا۔ باطل ہمیشہ باطل رہتا ہے، مٹ کے رہتا ہے، اور اس کی صورت کچھ بھی ہو، لیکن حسینی پیغام اپنی جگہ ہے، اور آج اسی لیے ہم یہاں پر ہیں۔ یہی سلسلہ جاری رہے گا۔ اب ہم ذرا اندر بھی جائیں گے اور عزاداری کیا ہے، اس کے مختلف انداز کیا ہیں آپ کے سامنے لائیں گے۔ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوئے بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہونے میں دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔
انچولی کا امام بارگاہ عاشور خانہ یہاں پر ہم موجود ہیں، اور جو اس کا انتظام سنبھالتے ہیں شکیل صاحب اس وقت وہ یہاں پر موجود ہیں. جو یہاں کا ماحول ہے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم چاہ رہے تھے کہ اسی سے متعلق ہم مزید گفتگو کریں. آپ ہمیں تھوڑا سا سمجھائیں گے عقیدت، احترام اور اس واقعے سے متعلق؟ یہاں مسند ہے، یہاں علم ہے، کچھ ہمیں بتائیے نا اس بارے میں. میں اپنی بات کی ابتدا کرنے سے پہلے اہل علم لوگ یہاں موجود تھے اور انہوں نے مفصل بیان کیا یہاں پر. تو ویسے تو میرا حق بنتا ہے کہ میں صرف ان کی سنوں، کیونکہ وہ اہل علم لوگ ہیں یہاں پر موجود ہیں اور تقریباً ساری چیزیں بتا چکے ہیں. لیکن آپ جو عزاخانے کے بارے میں پوچھ رہی ہے، علم موجود ہیں یہاں پر. ابھی مولانا صاحب نے بھی کشمیر کی بات کی تھی، تو اسی حوالے سے میں ایک بات یہ کرتے چلوں، یہ جتنے آپ کو علم کے پنجے نظر آ رہے ہیں، جو ڈیزائن نظر آ رہے ہیں، یہ سب حیدرآباد دکن کے ہیں، انڈیا حیدرآباد دکن کے ہیں. تو ہم تو ہر طرح سے ایک قدم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے جو ہے وہ یہ معاملات جو کشمیر کے بھی بتائیں وہ سیٹ ہو جائیں. اسی لیے ہم نے وہاں سے ساری انسپریشن ہے. انڈیا حیدرآباد دکن کے علم یہ ڈیزائن ہے، اور یہ تشبیہات ہیں علم کی. تشبیہات جو ہے وہ نسبت سے منسوب ہیں. تو خیبر میں جو علم بلند ہوا تھا اور رسول خدا نے مولا علی کے ہاتھ میں دیا تھا وہ علم، یہ اسی کی تشبیہات ہیں. اور بیسیکلی ان سب کو سجانے کا اور ان سب کے انتظام کا جو بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کربلا جاری ہے، کربلا کو زندہ رکھنا ہے، کیونکہ اسی سے حق اور باطل کی پہچان ہے. اور وہ رہتی دنیا تک کے لیے مارکا تھا، تاکہ تمام حق اور باطل ایک طرف موجود ہو اور سب کی پہچان الگ الگ ہو. اچھا، جس طرح سوری کہ آپ کی بات بھی کرتے ہیں، یہ بی بی سکینہ، شاہ حسین، یہ مختلف علم ہیں. یہ جو اسپیشلی جو اوپر تھے، اور یہ فرق کیا ہے؟ نہیں، ان میں دیکھیں فرق کوئی نہیں ہے. یہ سارے جو علم مبارک ہیں یہ ٹریڈیشنلز ہوتے ہیں. مطلب جہاں پہ امروہہ اگر آپ چلے جائیں تو وہاں امروہہ کا ایک الگ سلسلہ ڈیزائن ہوتا ہے. حیدرآباد کا ہر آدمی، کیونکہ اس کا تعلق عقیدت سے ہے، تو عقیدت جو ہے وہ ہر کسی کی اپنی معراج ہوتی ہے. یہ اسی بنیاد پر جو ہے وہ جس کی جس طرح کی عقیدت ہے اس نے. دیکھیں، اس کا بیسک مقصد جو ہوتا ہے علم کا وہ یہ ہے کہ ہمیں صرف کربلا کی یاد کو زندہ رکھنا ہے. تو اسی حوالے سے جس کا جو ہے وہ عقیدہ ہوتا ہے وہ اسی حساب سے جو ہے وہ یہ علم بناتے ہیں. اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ جالی، یہ در، اس کی بھی کوئی؟ جی، یہ دیکھ، اس میں اصل میں یہ تشبیہات کا سلسلہ اگر آپ تھوڑا سا جاننا چاہیں، میں کیونکہ اہل علم آدمی نہیں ہوں اس لیے ذرا تھوڑی محتاط انداز اپنا رہا ہوں کہ کوئی غلط بات جو ہے وہ مجھ سے نہ ہو جائے. تو یہ اصل میں جو تیمور لنگ تھے، تیمور لنگ جب فتوحات اپنی جاری رکھے ہوئے تھے، تو ایک سال ایسا آیا کہ وہ اپنی جنگ میں ہر سال جو ہے وہ کربلا جایا کرتے تھے. جس فتوحات وہ جب کر رہے تھے تو اس سال وہ کربلا نہیں جا سکے، تو انہوں نے وہیں پر تشبیہات کا سلسلہ کیا. تو یہ جو بیسیکلی آپ جس جالی کا پوچھ رہی ہیں، یہ کربلا میں امام حسین کی ڈیزائن جو جالی بنی ہوئی ہے، جو ذریعہ مبارک بنی ہوئی ہے، اس کو الگ کرنے کے لیے اس طرح کا ڈیزائن بنایا. تو یہ اسی کی تشبیہ ہے. یہ جو آپ دیکھیں گے یہ ذریعہ مبارک ہے، بالکل یہ وہی تشبیہ ہے جو کربلا میں امام حسین کا روضہ ہے، یہ اسی کی شبیہ یہاں پر جو ہے وہ ہم نے بنائی ہے. اور جب جلوس لے کر نکلتے ہیں تو یہ لے کر نکلتے ہیں یا یہیں پر جی، یہ یہاں پہ 9 محرم کو جو ہے وہ شب عاشور برآمدگی ہوتی ہے تمام زیارت کی. اور بھی زیارت ہیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. تھوڑا سا بتا دیجیے ہمیں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن. جی، میں بالکل بتاتا ہوں آپ کو اس کے بارے میں. یہ تابوت ہے مولا امام حسین کا. یہ تمام کی تمام یہاں پر تشبیہات ہیں. یہ تشبیہات ہیں. تشبیہات ہیں کیونکہ اصل سے ہم لوگ دور ہیں، اصل میں کربلا دور ہے، ہم سب وہاں پر موجود نہیں ہو سکتے ہیں. تو ہم اپنی عقیدت کا اظہار جو ہے وہ تشبیہات بنا کر کرتے ہیں. اور آگے بھی ہے؟ جی بالکل. مہندی کی سیج ہے شہزادہ قاسم کی. یہ امام حسن کے فرزند ہیں اور کربلا کے شہید ہیں. یہ بھی اسی کی تیاری چل رہی ہے. یہ مہندی کی سیج ہے کیونکہ ان کی شادی کا بڑا ارمان تھا، بالکل جوان تھے ان کی بھی، اور ساتھ ہی جو ہے وہ شہزادہ علی اکبر کا صحرا بھی ہے موجود. یہ صحرا بھی جو ہے وہ دونوں یہ وہ جوان ہیں جن کی ماؤں کو ان کی شادی کا بڑا ارمان تھا لیکن وہ مکمل نہیں ہو سکا. تو اس کی یاد میں جب بین کرتی تھیں بیویاں تو وہ
اسی طرح سے بیان کرتی اس تھیں کو کہ یاد ہمارے کرتی قاسم دھولا شہزادہ علی اکبر کے جیسے مائیں کرتی ہیں جب جوان ہوتے ہیں تو ان کی وہ سلسلہ ہوتا ہے. बेहद शुक्रिया.